آئینی پاکستان کی روح سے وزیر اعظم ملک کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے وزراء سمیت قومی اسمبلی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اعتماد تک وہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے، ورنہ اگر قومی اسمبلی کو وزیر اعظم پر اعتماد نہ ہو کہ وہ ملک کو صحیح طرح سے نہیں چلا سکتا، تو اس صورت میں قومی اسمبلی کے ارکان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا سکتا ہے، جیسے کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اپنے اختیارات صدر کے نام سے استعمال کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات اور حیثیت کیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ کابینہ کی اجلاسوں کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے۔ کابینہ کی اجلاس بلاتا ہے اور کابینہ کی اجلاس کے فیصلوں سے صدر کو آگاہ کرتا ہے۔ نمبر 2، وزیر اعظم کابینہ کی تشکیل کے لیے وزیر اور مشیر کو مقرر کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کسی وزیر یا مشیر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتا تو وہ اسے ہٹا بھی سکتا ہے۔ نمبر 3، اپوائنٹمنٹ پاور وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پی سی بی چیئرمین کا انتخاب، ایف آئی اے کی ڈی جی کا انتخاب، اسٹیٹ بینک کے گورنر کا انتخاب، پی آئی اے کے چیئرمین کا انتخاب وغیرہ، یہ سارے سلیکشن کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے۔ نمبر 4، اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا ہے۔ نمبر 5، وزیر اعظم پاکستان مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کرتا ہے، یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ کا انتخاب وزیر اعظم کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وزیر اعظم ان مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کرتا ہے، جبکہ صدر پاکستان صرف سمری پر دستخط کرتا ہے۔ نمبر 6، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے، یا چیف جسٹس کو مقرر کرنا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، جبکہ صدر اس سمری پر دستخط کرتا ہے۔ نمبر 7، وزیر اعظم صدر کو کسی قیدی کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کرنے کی سفارش کرتا ہے اور وہ سفارش منظور بھی ہوتی ہے۔ نمبر 8، وزیر اعظم ملک کے انتظام کو چلاتا ہے اور وہ ملک کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ انتظامی شعبوں کو چلانے کے لیے الگ الگ وزیر مقرر کرتا ہے، جو پرائم منسٹر کے مقرر کردہ پالیسیوں کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 9، وزیر اعظم کے پاس مالی اختیارات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ بجٹ کو وزیر اعظم کے مشورے سے تیار کرتا ہے۔ کبھی کبھار وزیر اعظم خود بھی وزیر خزانہ کی فرائض انجام دیتا ہے۔ بجٹ اسمبلی سے پاس کرنا وزیر اعظم کے اختیارات میں شامل ہے۔ نمبر 10، خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم کے پاس کافی اختیارات ہیں۔ دوسرے ممالک سے اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں وزیر اعظم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سفیروں کی تقرری وزیر اعظم کرتا ہے، جبکہ صدر پاکستان سفیروں کی تقرری کے سمری پر دستخط وزیر اعظم کے حکم پر کرتا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں مندوب یعنی وفد مقرر کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 11، اگر ملک میں کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت ہو تو وزیر اعظم اس سلسلے میں اپنے کابینہ سے بحث کرنے کے بعد قانون سازی کی اجازت حاصل کرتا ہے اور متعلقہ وزارت کے وزیر کے ذریعے قانون سازی کے لیے بل اسمبلی میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قانون بہت فرسودہ ہو تو وزیر اعظم اس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 12، وزیر اعظم کی حیثیت قائد عوام کی ہے۔ اچھا وزیر اعظم اپنے فیصلوں میں عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ عوام کے مفادات کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتا ہے اور پھر اس سلسلے میں عملی اقدامات کرتا ہے۔ الغرض وزیر اعظم کی مثال کابینہ میں ستاروں کے درمیان چاند جیسی ہے، اور ملکی معاملات کو چلانے کے لیے وزیر اعظم کے اختیارات دن کو سورج کے مترادف ہے۔